مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بشارت ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان کی زندگی کے اندر آزمائش آتی ہے تو اویلا نہیں کرتے بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ جو چیز اس نے دی وہ اس کو واپس لینے کا پورا حق رکھتا تھا، چنانچہ اس نے اس چیز کو واپس لے لیا، تو ہم اس بات کے پر راضی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا، عام انسان ان آزمائشوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیز از جان بیوی خدیجہ الکبریٰ کو عین ان لمحات میں اپنے پاس بلا لیا جن لمحات کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دلاسوں کی، ان کی ہمدردی کی، ان کی حمایت کی انتہائی ضرورت تھی۔ جناب ابو طالب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 بیٹے بیٹیاں عطا کیے تھے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، طیب، طاہر، قاسم اور ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سب بچے سوائے سیدہ فاطمہ کے ان کی زندگی میں اپنے پاس بلا لیے۔ حضرت ابراہیم فقط 18 مہینے کے تھے جب ان کا انتقال ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے جد امجد اور اپنے باپ، اپنے روحانی باپ حضرت ابراہیم کے نام نامی کے اوپر ان کا نام بھی ابراہیم رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی حضرت آقا کو بہت شاق گزری، لیکن آپ نے الفاظ کہے تو کیا کہے، رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم آپ کی جدائی نے ہمیں غمزدہ کر دیا ہے، لیکن ہم اس غم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری والے کوئی الفاظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے، بلکہ یہی کہیں گے رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی ایسی شخصیات کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آنے والی تکالیف کو انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ ان میں سیدہ آسیہ کا نام نامی سر فہرست ہے۔ فرعون کے محل میں رہنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے، ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ بچپنے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہنڈولے کو جب دریا کی نظر کیا گیا تھا تو سیدہ آسیہ نے ایسے عالم میں الفاظ کہے تھے، قرۃ عین لی و لک، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہ بن سکے، لیکن سیدہ آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے۔ خاتون اول ہے، فرعون کی بیوی ہے، ایمان اور ایقان کے راستے کو اختیار کرتی ہے۔ فرعون ظلم، بربریت، ابتلاء، تکالیف، آزمائش ہر حد عبور کر جاتا ہے، حتیٰ کہ صدائے موت بھی دے دیتا ہے۔ وقت شہادت قریب ہے۔ آسیہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے، سنہرے پانی سے لکھنے کے قابل الفاظ، آب زر سے لکھنے کے قابل الفاظ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیری توحید کے لیے فرعون کے محلات کو ٹھکرا دیا، فرعون کے ناد و نعمت کو ٹھکرا دیا، فرعون کی فیاضی اور فرعون کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار
اب میری ایک ہی تمنا ہے، اپنے پاس ہی کہیں میرے لیے چھوٹا سا ایک گھر جنت میں بنا دیجئے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے فرعون کے ظلم سے اور ظالموں کی قوم سے نجات دلا دیجئے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسیہ کا وقت شہادت آیا، اللہ تبارک و تعالی نے وقت شہادت آسیہ کی آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا. کہا آسیہ، تو نے میرے پاس یہ گھر کو طلب کیا تھا، تو اپنی آنکھوں سے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے محل کی زیارت کر لے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے کلام حمید میں اصحاب الاخدود کی استقامت کا ذکر کیا، جو ایک بچے کی دعوت کی وجہ سے ہلکا بگوش اسلام ہوئے. بچہ کیا تھا؟ توحید کا ایک عظیم الشان علمبردار، اللہ کا ولی، علم شریعت کا طلبگار، صاحب علم اور صاحب عمل انسان کی صحبت میں بیٹھ کے اکثیر بن گیا، اور چھوٹی سی عمر ہی کے اندر صاحب کرامت بن گیا. اور یہاں پر ایک بات بھی کہہ دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ ولی اللہ سے کرامت کا صادر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو سکتی ہے، لیکن کرامت اصل ولایت نہیں ہے. کرامت ظاہر ہو جائے تو ہو جائے، زندگی کے 40-50 برس میں ایک دفعہ بھی کرامت ظاہر نہ ہو، لیکن 50-40 برس کے دوران انسان پابند شریعت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا پابند ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. اور جو جسم سے ننگا ہے اور جسم پہ گند ہے، اختلاط کا ہوگر ہے، نشے کا عادی ہے، شریعت کی دھجیاں اڑانے والا ہے، لاکھ ہر کے عادت چیزوں کو ظاہر کرے، اللہ کا ولی نہیں ہے. ہر کے عادت اشیاء کو ظاہر کرنے میں دجال کو جد طولہ حاصل ہوگا، بارشیں اس کے حکم سے برسیں گی، سونے اور چاندی کو زمین میں حرکت دے گا، مردوں کو لوگوں کے لیے زندہ کر کے دکھلائے گا. جو قوم اس کی دعوت کو قبول کرے گی اس کی بھینسوں اور گایوں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، اور جو قوم اس کی دعوت کو رد کرے گی ان کی کھیتیاں اجڑ جائیں گی. ہر کے عادت چیزوں کو ظاہر کرنے میں دجال کو جد طولہ حاصل ہوگا، لیکن ہے کافر، اللہ کا ولی نہیں ہے. سیدہ مریم سے کرامت ظاہر ہوئی، پروردگار عالم کی ولیہ تھیں، بے موسم کے پھل آئے، لیکن حضرات گرامی قدر کرامت اصل ولایت نہیں ہے. زندگی میں کسی وقت کرامت کا ظاہر ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن کرامت کا ظاہر ہونا ولایت کی شرط نہیں ہے. لیکن باہر کے بات یہ ہے بچہ صاحب کرامت بھی بن گیا. لایا تو اس کو جادو سکھلانے کے لیے گیا تھا، لیکن جادوگری کو سیکھنے کی بجائے علم شریعت کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیا، اپنی نظر کا نور ٹھہرا لیا، اپنے دل کی دھڑکن بنا لیا، اپنا منہج بنا لیا، اپنا ہدف بنا لیا. حضرات گرامی قدر، راستے میں ایک بلا نے انسانوں کے راستے کو معطل کیا ہوا، اس نے بسم اللہ کہا، بلا کو ہلکا سا کنکر مارا، بلا مٹ گئی. بادشاہ خوش ہوا کہ بوڑھے وزیر کا علم بچے میں منتقل ہو گیا، لیکن جب پوچھا گیا اس نے کہا یہ جادوگری کا شاخسانہ نہیں بلکہ اللہ کے نام کی برکت ہے. بادشاہ مضطرب ہوا، بچے کی شہادت کا ارادہ کیا، پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی گئی، لیکن پہاڑ کے اوپر جا کے گرانے والے گر گئے، بچہ بچ گیا.
سمندر کی لہروں کے حوالے کیا گیا. لہروں کی حوالے کرنے والے سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے، لیکن بچہ بچ گیا. بالآخر بچے نے کہا تدبیر میں بتلاؤں گا، عمل تم نے کرنا ہے. بچے کو پوری سلطنت کے سامنے منادی کر کے طلب کیا گیا. بچے نے کہا بسم ربی ھذا الغلام پڑھ کے تیر کو چلایا جائے. تیر کو چلایا گیا. بچے کے گلوئے تھر کے اندر تیر لگا. بستی والوں نے تیر کو لگتے دیکھا، بچے کو جام شہادت نوش کرتے دیکھا. پھر کیا تھا؟ پھر انقلاب ہی انقلاب تھا. اصل تبدیلی وہ تھی، اصل انقلاب وہ تھا. توحید کا انقلاب، اللہ کی وحدانیت کا انقلاب، اللہ کی قدرت کے پر یقین رکھنے کا انقلاب. بچہ شہید ہو گیا، لیکن ترکے میں ہزاروں مومنوں کو چھوڑ گیا. ہزاروں مومنوں سے بادشاہ نے انتقام لیا. آگ کی خندقوں کو کھودا گیا اور اللہ وحدہ لا شریک لہ سے برات کا اظہار کرنے کا مطالبہ کیا گیا. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصحاب حدود پہ پیار آیا. سورہ بروج کو ان کی یادوں کے ساتھ آباد کر دیا. کہا وہ جو خندقوں میں گرائے گئے اور وہ جو آگ میں جلائے گئے وہ عام لوگ نہیں تھے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. وہ تو استقامت کی چٹانیں تھیں، وہ تو استقامت کے پہاڑ تھے. ان سے انتقام اگر لیا گیا تو اللہ کی ولایت کی وجہ سے لیا گیا، اللہ والے ہونے کی وجہ سے لیا گیا. حضرات گرامی قدر، نبوت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنے کسی بندے کو دے دیتا ہے. لیکن اللہ والا بن جانا یہ تو ہر کسی کے بس کی بات ہے. حضرات گرامی قدر، اور میں قرآن مجید میں کئی مرتبہ نبیوں کے ساتھ جب اللہ والوں کا ذکر پڑھتا ہوں تو دل میں ایک تما پیدا ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ انبیاء کے ساتھ اپنے راستے میں جہاد کرنے والے اللہ والوں کا ذکر فرماتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اور کتنے ہی نبی ایسے تھے جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آنے والی تکلیف کے اوپر تھکے نہیں. وَمَا اسْتَكَانُوا. اور وہ لوگ گھبرائے نہیں، مایوس نہیں ہوئے. فما وہنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کہا اللہ والوں کو اللہ نے اتنی دانائی دی تھی. وما كان قولهم الا ان قالوا. ان کی ایک ہی بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. انہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی کے اندر آنے والی تلخیوں کی وجہ اگر ہو سکتی ہے، ہمارے گناہ ہو سکتے ہیں، ہماری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. اور حضرات گرامی قدر، مجھے ایک بات کے اوپر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انسان اتنا کوتا بین ہے، معمولی سے وائرس اور بیکٹیریا کے اثر کو تو تسلیم کرتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کے اثرات کو اپنی زندگی میں تسلیم نہیں کرتا. حالانکہ گناہوں کا اثر انسان کی زندگی میں یقینی ہے، اتنا قطعی ہے، اتنا اٹل ہے. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. وہ یہ کہتے تھے ہمارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. واسرافنا في امرنا. اور جن جن معاملات میں ہم سے زیادتی ہوئی اللہ ان کو معاف کر دے. انہیں پتا تھا وثبت اقدامنا.
اگر گناہ معاف ہو جائیں قدم جم جاتے ہیں، اگر خطائیں معاف ہو جائیں دل جم جاتا ہے۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان باتوں کو قبول و منظور فرما لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عمل کو جو تھا اپنے پاس جو تھا سٹور فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس بات کو اپنے دل میں جگہ دینا ہوگی کہ ہماری زندگیوں میں ایمان کے حوالے سے، ایمان کے جانچ کے اور اس کی پرکھ کے حوالے سے تلخیاں آ سکتی ہیں، تکالیف آ سکتی ہیں، مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، دکھ آ سکتے ہیں، رنج آ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تکلیف کو برداشت کرتے وقت ہمارے قدموں کے اندر ڈگمگاہٹ پیدا ہو جائے۔ ہمارے قدموں کا حال کیا ہونا چاہیے؟ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار، ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ہمارے اندر قوت ہونی چاہیے، پختگی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ان لوگوں کا نقشہ کھینچتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے دعوے دار تو ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کے سامنے یوں چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں گویا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہو۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر اللہ کی مدد آ پہنچے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو مومنوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہانوں کے لوگوں کے دلوں کا علم نہیں؟ اللہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہانوں کے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے۔ چنانچہ ہمیں تکلیف کو اور آنے والی ابتلاؤں کو ہندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے جس میں دو طرح سے امتحان ہوگا، کبھی خیر کے ساتھ کبھی تنگی کے ساتھ۔ خیریت سے ہیں تو شکر کرنا چاہیے، تنگی آئے تو صبر کرنا چاہیے، ایسے ہی لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کامیاب اور کامران لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر طرح کی تکالیف سے اور آزمائشوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے نفسیاتی عارضے دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روحوں کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اوپر شیطانی اثرات جس کے اوپر بھی موجود ہیں ان کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کے روزوں کو، رمضان کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک، اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما۔ اللہ ہماری چھوٹی موٹی بڑی
اندرونی بیرونی ہر طرح کی بیماریوں کو دور فرما اللہ، نفسیاتی، شیطانی، روحانی، جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔